ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک رانی جو ہے وہ کہیں سے سیر کر کے اپنے جو ہے نا محل واپس جا رہی تھی، تو راستے میں ان کو کچھ ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور انہوں نے ان کو بولا کہ رانی صاحبہ کو ہم مارنا چاہتے ہیں، اور وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتی، آج تو اس کی موت جو ہے وہ پکی ہے۔ تو جو ان کا سوار ہوتا ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ تم ان کو کیوں مارنا چاہتے ہو اور تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ یہ تم جان کر جو ہے نا وہ حیران ہو جاؤ گے کہ ہمیں کس نے بھیجا ہے، لیکن ہمیں جس نے بھی بھیجا آج ہم ان کی جان لے کر ہی جائیں گے، ہم ایسے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو اب وہ جو ان کا رانی کا سوار ہوتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ ہے کون جو رانی صاحبہ کو مارنا چاہتا ہے؟ تو وہ رانی صاحبہ بھی انہیں کہتی ہے کہ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو اور مجھے مار کے آپ کو کیا ملے گا؟ تو وہ رانی انہیں کہتی ہے کہ اگر میں مار گئی تو آپ لوگوں کو اتنا روپیہ پیسہ کون دے گا؟ وہ اسے کہتے ہیں کہ جو بھی ہے آپ جب سنیں گے کہ آپ کو کون مارنا چاہتا ہے تو آپ حیران رہ جائیں گی۔ اب وہ جو ان کو مارنے آیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج تمہاری موت تو پکی ہے، آج ہم تمہیں ایسے چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ رانی انہیں کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھے مار دی تو تمہیں پیسے کون دے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہمیں پیسے دے گا وہ آپ کا ہی بندہ ہے، کیونکہ آپ مرنا تو پہلے ہی چاہتی ہیں، لیکن کیوں نہ کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کو کون مارنا چاہتا ہے۔ تو رانی انہیں کہتی ہے کہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، مجھے کون مارنا چاہتا ہے؟ اب وہ جو آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو آدمی ہے جو آپ کو مروانا چاہتا ہے، اور آج جو ہے وہ آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے، آپ کو مار دیں گے، کیونکہ ہم کافی ٹائم سے آپ کو مارنا چاہتے ہیں، تو آج ہمارے پاس موقع ہے، اس لیے آج ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو ہم ادھر ہی ختم کر دیں گے۔ اب وہ جو دوسرا آدمی ہوتا ہے وہ آواز دیتا ہے وزیر کو کہ وزیر آ جائیں۔ وزیر وہاں پہ آ جاتا ہے۔ رانی جب وزیر کو دیکھتی ہے تو وہ بہت حیران ہو جاتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تو وہ جو وزیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے مارنا چاہتا ہوں کہ تم اور یہ لڑکا جو ہے نا میرے راستے کی رکاوٹ ہو، اگر تم دونوں مار جاؤ گے تو میرے راستے کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ تو وہ انہیں کہتا ہے کہ تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جب تم اور یہ لڑکا مار جاؤ گے تو میں جو ہے وہ راجہ صاحب کی جو گدی پر جو ہے نا میں راج کروں گا، اور تم دونوں کو مار کے تو وہ تو تم دونوں کو مار دوں گا، اور راجہ ویسے ہی تم دونوں کہ جو ہے دکھ میں ہی مار جائے گا، تو اس وجہ سے راجہ کو اگر نہ بھی مرا تو راجہ کو مارنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اب وہ سوار کہتا ہے کہ تم اچھا نہیں کر رہے، یہ تم جو کر رہے ہو اس کا تمہیں بہت جو ہے نا سخت سزا ملے گی۔ اب وہ انہیں کہتا ہے کہ جو بھی ہو، لیکن میں ان کو مارنا چاہتا ہوں، اور وہ اس بات پہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ جو وزیر ہوتا ہے وہ تلوار چلا کے جو ان کا رانی کا سوار ہوتا ہے وہ اسے مار دیتا ہے۔ اب وہ جو دو آدمی ہوتے ہیں وہ جو ان کی سواری ہوتی ہے اس کو ایک ندی میں گرا دیتے ہیں، وہ وہاں پہ ڈوب جاتی ہے، اور وہ تینوں وہاں پہ کھڑے وزیر سمیت بہت خوش ہوتے ہیں، وہ ہنس ہی رہے ہوتے ہیں، اور دور کھڑا جو آدمی ہے وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چلو میرے راستے کا جو کانٹا ہے وہ ختم ہوا، اب جو ہے میں آسانی سے اسے راج محل پر راج کر سکوں گا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ تو اس نے اچھا نہیں کیا، اس نے رانی صاحبہ کو پانی میں گرا کے مار دیا، تو یہ بات راجہ کو ضرور پتہ ہونی چاہیے، میں محل جاؤں گا اور راجہ کو ساری بات بتاؤں گا، تاکہ راجہ کو پتہ ہو کہ اس کا جو وزیر ہے وہ اس کے پیچھے کیا کر رہا ہے۔ اتنی دیر میں وہ شیر کی آواز نکالنا شروع کر دیتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیر آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ شیر آ گیا اور جان بچا کے یہاں سے بھاگنا چاہیے۔ اب وہ جو وزیر اس کے ساتھ جو آدمی ہوتے ہیں وہ وہاں سے چل پڑتے ہیں، وہ وہاں سے چل کے جا کے راجہ صاحب کو اطلاع کرتے ہیں۔ راجہ صاحب کہتے ہیں یہ سب کیسے ہو گیا، میں اب کیا کروں گا، کیونکہ میرا تو نہ بیٹا رہا نہ بیوی رہی، میں اب اس دنیا میں کیسے جیوں گا۔ اب وہ جو وزیر ہوتا ہے وہ بھی وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ راجہ صاحب جو ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ بہت دکھی ہو جاتے ہیں۔ وہیں پہ وہ آدمی آ جاتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کا وزیر ہے اس نے ہی آپ کی بیوی اور بچے کو مارا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ راجہ صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے آپ کی بیوی کو اور آپ کے بچے کو ایک ندی میں سواری سمیت دھکا دے دیا تھا۔ راجہ صاحب جو ہے نا وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ تم کیا بول رہے ہو، یہ وزیر ایسا کیوں کرے گا، یہ میرا بہت پرانا آدمی ہے اور مجھے اس پہ پورا یقین ہے، یہ کبھی ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اس کا پرانا آدمی ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس پہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ یقین ہوتا ہے۔
اب وہ جو آدمی اسے انہیں بتانے آیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے راجہ صاحب کے دربار میں آ کر جھوٹ بولا ہے۔ وزیر اسے کہتا ہے کہ اس آدمی نے میرے خلاف جو ہے نا وہ جھوٹ بولا، جھوٹی گواہی دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں راجہ صاحب، میں نے جو آنکھوں سے دیکھا ہے میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن راجہ صاحب جو ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ جو وزیر ہے وہ میرا پکا آدمی ہے، لیکن وہ آدمی کہتا ہے یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور یہ آپ کو بھی مارنا چاہتا ہے، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اب راجہ صاحب جو ہیں وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، وہ انہیں سارا کچھ بتاتا بھی ہے لیکن اس کی بات پہ کوئی یقین ہی نہیں کرتا۔ وہ آدمی جو ہے وہ مسلسل صفائیاں دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں نے دیکھا ہے، لیکن وہ وزیر جو ہے وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ساری بات جو ہے وہ راجہ کو بتاتا ہے، کیسے اس نے سوار کو مارا، اس کی بیٹی اور بچے کو ندی میں گرا دیا۔ لیکن راجہ صاحب کہتے ہیں کہ تم نے میرے دربار میں آ کر جھوٹ بولا ہے تو تمہیں اس بات کی سزا جو ہے وہ ضرور ملے گی، کیونکہ وزیر جو ہے میرا بہت پرانا آدمی ہے اور مجھے اس پہ پورا یقین ہے، یہ کچھ بھی ایسا نہیں کرے گا۔ وزیر اسے کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کو اس کے جھوٹ کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ اب راجہ صاحب جو ہیں وہ وزیر کی بات سن رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ معمولی سا آدمی جو ہے وہ میرے خلاف اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ راجہ صاحب اسے کہتے ہیں کہ تم نے میرے دربار میں آ کر جھوٹ بولا، تو وہ اپنے جو سپاہی ہوتے ہیں ان کو آرڈر دیتا ہے کہ جا کے اس کو جو ہے نا وہ زندان میں ڈال دو اور میں اس کو عمر قید کی جو ہے نا وہ سزا دیتا ہوں۔ وہ اسے لے جا کے وہاں پہ جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ جو راجہ صاحب کے فوجی جو ہوتے ہیں وہ اس کو جا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں اور ادھر ہی پاس وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب وہیں پہ وزیر آ جاتا ہے۔ وزیر سے کہتا ہے کہ دیکھا جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا وہاں تم ہو، تمہیں کس نے کہا تھا کہ جو تم نے دیکھا ہے آ کے راجہ صاحب کو بتاؤ؟ میں نے کوئی اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلی، میں نے راجہ صاحب کا پورا جو اعتماد جیتا ہوا ہے اور میں نے ان کا دل جیتا ہوا ہے، اور تم چلے تھے مجھے سزا دلانے، مجھے سزا دیتے دیتے خود ہی جو ہے نا یہاں پہ پھنس گئے۔ تو وہ آدمی جو ہے وہ بڑی افسوس کی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اب وہ جو وزیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ راجہ صاحب کی بیوی اور بیٹے کو میں نے مارا اور پھنس تم گئے ہو، یہ تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوا۔ یہ کہہ کر جو وزیر ہوتا ہے وہاں سے چل پڑتا ہے۔ وہیں پاس کھڑا جو ایک سپاہی ہے وہ ان کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو یہ بات ہے کہ اس نے ہی رانی اور راجہ صاحب کے بیٹے کو مارا ہے۔ تو وہ جو سپاہی ہوتا ہے وہ فوری طور پہ جو ہے نا وہ اس کے پاس جاتا ہے، وہ جو آدمی انہوں نے قید کیا ہوتا ہے جس نے سارا کچھ دیکھا ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے یہ تو راجہ صاحب کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن میں کسی غریب کو ایسے سزا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ فوری طور پہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اور وزیر کی باتیں ساری سن لی ہیں، تم سچے ہو، لیکن تمہاری بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا، اس لیے میں آج رات جو ہے نا تمہیں یہاں سے نکالوں گا۔ تم نے ایسے کرنا، جب میں تمہیں یہاں سے نکالوں تو تم نے کسی دور جگہ پہ چلے جانا، اس گاؤں میں نہیں رہنا، کیونکہ اگر تم یہاں رہے تو یہ لوگ تمہیں مار دیں گے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو، تو تم یہاں سے کہیں دور چلے جانا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے وہ یہاں نہیں پائیں گے تو وہ جو ہے نا وہ مجھے ڈھونڈیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، جب تک وہ تمہیں ڈھونڈیں گے تب تک تم بہت دور جا چکے ہوگے، لیکن تمہیں یہ کرنا ہے کہ تمہیں یہاں سے نکل کے اس گاؤں میں نہیں رہنا بلکہ کہیں دور چلے جانا۔ یہ کہہ کر سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب جو رات ہو جاتی ہے سپاہی وہیں پہ آتا ہے اور آ کے اس آدمی کو وہاں سے باہر نکال دیتا ہے اور محل سے باہر جانے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اب وہ کافی دور جو ہے نا وہ ایک گاؤں میں چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو اب کافی دور آ گیا ہوں، اب مجھے یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں، کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ وہ ادھر ہی اسی گاؤں میں پاس ہی ایک جھونپڑی بناتا ہے اور وہ اس میں رہنے لگتا ہے۔ وہ کافی دیر جو ہے نا وہ وہیں پہ رہتا ہے۔ ایک دن وہ چلتے چلتے باہر جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ندی کے کنارے ایک آدمی جو ہے وہ بے ہوش پڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تو آدمی جو ہے وہ بے ہوش پڑا ہے، اس کو کیا ہوا ہے، لگتا ہے وہ زخمی ہو گیا ہے، تو جا کے اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کو کیا ہوا ہے، آپ یہاں زخمی پڑے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں ایک مچھیرا ہوں اور میں مچھلیاں پکڑنے آیا تھا، یہاں پر مچھلیاں پکڑ ہی رہا تھا کہ ایک مگرمچھ نے یکدم مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے زخمی کر دیا۔ جیسے کیسے میں جان بچا کے وہاں سے نکلا ہوں اور میں یہاں پہ آ کے گر گیا ہوں، میری تم مدد کرو، تو مجھے یہاں سے اٹھا کے تو تم کہیں لے چلو۔ اب وہ جو آدمی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تمہارے ادھر گاؤں میں کوئی ویتری ہیں تو مجھے بتاؤ، میں وہاں پہ تمہیں لے چلتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں ادھر جو ہے نا وہ ایک قریبی ایک وید ہے، تم مجھے ان کے پاس لے چلو۔ وہ وہاں ان سے تھم کے وہاں پہ لے جاتا ہے وید کے پاس۔ وہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے آدمی کے رانی اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ادھر اس وید کے پاس، رانی بے ہوش پڑی ہوتی ہے اور اس کا بیٹا بھی اس کے پاس ہی ہوتا ہے۔
تو وہ دونوں دیکھ کر ان کو بہت حیران ہو جاتا ہے دونوں کو، اور خوش بھی ہوتا ہے کہ یہ دونوں بچ گئے۔ وہ وید جو ہے سپٹی وغیرہ کرتے ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے وہ ان سے پوچھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ رانی اور یہ یہاں پہ کیسے ہیں؟ وہ ان کو کہتا ہے، وہ وید جو ہوتا ہے، وہ جو مچھیرا ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ کچھ دیر پہلے ہی کی بات ہے کہ میں نے ان دونوں کو ندی میں جو ہے نا وہ بے ہوش پایا، اور یہ بچہ اور یہ جو رانی ہے یہ وہیں پہ بے ہوش تھی، تو میں نے ان کو اٹھا کے جو ہے نا وید جی کے پاس لے آیا، اور تب سے یہ اس کی طبیعت ایسے ہی ہے یہاں پہ، لیکن بچہ جو ہے وہ بھی بچ گیا، اور اس کی بھی جو جان ہے نا اس کو خطرہ نہیں ہے، اور یہ دونوں اب ٹھیک ہے۔ وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ ساری بات جو ہے نا وہ ان کو بتاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں، وہ دونوں سن کر دونوں سن رہے ہوتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کافی زیادہ کہ ایک وزیر نے ان کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ ایسے کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات ہے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، تم نے آج میری مدد کی، مجھے یہاں تک لے کے آئے، تو میں تمہاری اس کام میں مدد جو ہے نا وہ لازمی کروں گا، تم بس یہ بتا دو کہ کرنا کیا ہے۔ اب وہ جو دونوں ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جو ہے نا کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی جانا پڑے میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ کوئی اور روپ بدلنا پڑے گا، کیونکہ ویسے تو مجھے جو ہے دربار میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو وہ وہیں پہ جو ہے نا وہ کافی ٹائم جو ہے وہ گزر جاتا ہے، اور رانی کو ابھی تب تک ہوش آ جاتی ہے۔ اب وہ ایک بابا جی کا روپ لے کے جو ہے نا وہاں دربار میں حاضر ہوتا ہے، اور بادشاہ اسے جو ہے نا وہ سلام کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیسے آنا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جو ہے نا پہنچا ہوا بابا ہوں، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم بہت پریشان ہو، اور تمہاری پریشانی جو ہے وہ ختم کرنے ہے۔ وہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ میری پریشانی تو ایسی ہے جو اب کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تمہاری پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آج ہی ہو جائے گی، اور تم جو ہے وہ اپنے بیوی اور بچے کو بھی یہاں پر ہی دیکھو گے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اب اس دنیا میں ہی نہیں ہے۔ وہ جو بابا جی ہوتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ اس بات کا ابھی پتہ چل جائے گا۔ اتنی دیر میں جو ہے نا وہ بابا جی انہیں اپنی شکتیاں جو ہے وہ بھی بتاتے ہیں، اور وہ بڑا بابا جی کا احترام بھی کرتے ہیں، اور اتنی دیر میں جو رانی ہے وہ بچہ لے کے بادشاہ کے پاس آ جاتی ہے۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بیوی اور بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش بھی ہوتے ہیں اور حیران بھی ہوتے ہیں۔ وزیر جو ہے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ یہ کیا ہوا، میں نے تو ان کو مار دیا تھا، اور یہ یہاں پر۔ اب بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، اور ان کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم زندہ ہو، میں تو بہت خوش ہوں کہ میری بیوی اور میرا بیٹا جو ہے وہ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ اب وہ جو اس کی بیوی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو سارا کچھ بتاتی ہے۔ وزیر جو ہے وہاں پہ کھڑا جو ہے وہ بھاگنے لگتا ہے، لیکن جو بابا جی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وزیر کو پکڑو، یہ سارا کچھ اسی نے ہی کیا تھا، اسی نے ہی ان دونوں کو جو ہے نا وہ مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ دونوں جو ہیں وہ بچ گئے۔ اب وہ جو بادشاہ کی بیوی ہوتی ہے وہ بھی ان کو کہتی ہے کہ اس نے سارا کچھ میرے ساتھ کیا تھا، اور یہی جو ہے نا ہمارا گنہگار ہے۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ انہیں اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو زندان میں ڈال دیا جائے، اور اس کو جو ہے نا صبح میں پھانسی کی سزا دوں گا۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو راجہ صاحب کہتے ہیں کہ تم نے میرا جو ہے نا وہ اعتماد توڑا ہے، اور تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، میں یہ سوچ بھی نہیں تھا سکتا۔ اب وہ اس کو جو ہے نا وہ وہاں سے لے جاتے ہیں، لے جا کے اس کو زندان میں ڈال دیتے ہیں۔ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بابا جی کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اب وہ بابا جی کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ کوئی بابا جی نہیں ہوں، میں ایک وہ آدمی عام سا آدمی ہوں جو آپ کے پاس ہے پیغام لے کے آیا، لیکن آپ نے مجھے قید کر دیا، میری بات نہیں سنی۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ کافی جو ہے نا اس سے شرمندہ ہوتے ہیں، اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی بات ماننی چاہیے تھی، آپ سچ بول رہے تھے، لیکن میں نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ جو ہے نا وہ مجھے معاف کر دے۔ اور ان کو انعام کے طور پر ایک سونے کا بھرا ہوا گھڑا دیتے ہیں، اور اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب وہ جو آدمی ہوتا ہے وہ وہاں سے وہ گھڑا لے کے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ بادشاہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتا ہے۔